أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں. سورہ توبہ کی 10واں سپارہ ہے. آیت نمبر 61 سے 63 ہے, 61 to 63. اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہو رہی نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں. یعنی ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ایک کان ہے. آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے, تم فرماؤ تمہارے بھلے کے لیے کان ہے. یہاں پہ ہے کا ترجمہ ہے. بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو ہے کہیں غیر واحد کا صرف ہے. اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور جو مومن ہیں مومنین کی بات کا بھی یقین کرتے ہیں اور ان کے لیے ایک رحمت ہے. مومنین کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. ورحمت للذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے نبی کریم رحمت ہیں. اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے, ان کے لیے عذاب علیم ہے. تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں, اور اللہ و رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے. یعنی اگر وہ مومن ہیں, کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا. یہی بڑی رسوائی ہے. رسوائی کون سی ہے؟ بہت بڑی رسوائی ہے. علم یعلم, یہاں بات بتائی جا رہی, کیا ان کو معلوم نہیں ہے, کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. یہی بہت بڑی رسوائی ہے. جہنم میں کہاں کیا کرے گا؟ ہمیشہ رہے گا. جہنم خالدن فیہا. ہوا اذن, اذن پہ بات کر لیتے ہیں. اذن کہتے ہیں اصل میں کان کو, جو ہمارا کان ہے نا اس کو اذن کہتے ہیں. اچھا, کان سے آپ ظاہر سنتے ہیں, تو کان وہ آدمی ہے, یعنی عربی کے لحاظ سے آپ دیکھیں, جو ہر ایک کی بات سن کر اسے سچا سمجھے. سنتے چلے جانے کی وجہ سے اس آدمی کا نام ہی کان رکھ دیا. جیسے جاسوس کا کام آنکھ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟ اس کا نام ہی عین یعنی آنکھ رکھ دیا گیا. آپ غور کریں کہ وہ منافقین ایسا کیوں کہتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا, اگر آپ سمجھیں, ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے اذیت دینا, تکلیف پہنچانا, اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ کان کے کچے ہیں. آپ ذرا غور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا تکلیف دہ تبصرہ ہے کہ جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کرتے تھے. آپ کان کے کچے ہیں, نعوذ باللہ, ہر ایک کی بات سن کر اس پر اعتبار کر لیتے ہیں, یقین کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا, ایذا دینا, یہ منافقوں کی علامت تھی, ان کی نشانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض منافق ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کر کے آپ کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہوا اذن. کیا کہتے ہیں؟ ہوا اذن, کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ عام لوگوں میں لکھیں یہ شخص صرف یا نرا یا ٹوٹل, ٹھیک ہے, کیا ہے؟ کان ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سامنے مخاطب کون ہے ان کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. یعنی ہمارے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو آپ اسے سچا مان لیتے ہیں, اور جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی بات کریں اور قسم کھا لیں تو آپ ہمیں بھی سچا سمجھ لیتے ہیں, نعوذ باللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مجاہد اور قتادہ سے بھی اس کی تفسیر میں اسی طرح یعنی یہ بات بیان ہوئی ہے, مروی ہے. ان کی باتوں کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قل, دیکھیے, قل اذن خیر لکم. غور کیجئے, دیکھیے اللہ نے کتنا خوبصورت انداز اختیار فرمایا
کیا خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اذن خیر لکم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان ہیں اگر تو تمہاری بھلائی کے لیے ہے نا، اس میں تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، یعنی وہ کان تمہاری بھلائی کے لیے ہے، اور جانتے ہیں کہ تم میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، معلوم ہے تمہاری پردہ پوشی کرتے ہیں. سوچو، وہ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اللہ کی بات کو بھی مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور جو ایمان والے آ کے مسلمان کو بھی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کی بات کو مان لیتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہے تو سچ ہی بولے گا. اگر آپ مسلمان ہو تو آپ سچ بولو گے تو ظاہر ہے تو عام مسلمان بھی مسلمان کو سچا مانتا ہے، شک نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ عام لوگوں کا حال ہے تو اللہ کے نبی تو پھر ظاہر بدرجہ اولا مسلمانوں کے بارے میں بہت مہربان ہیں. تو آپ کہتے ہیں درگزر سے کام لیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں کہ چلو اگر غلطی ہوئی ہے میں نے معاف کیا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے. تو یہ تو انتہائی تمہارے لیے یعنی خیر ہے، یہ تو خیر ہی خیر ہے کہ تمہارے جھوٹا ہونے کے باوجود بھی تم سے تفتیش نہیں کرتے اور پردہ ڈال دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے چلو ڈزنٹ میٹر، چلو اوکے ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہر چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنی یعنی تکلیف دہ بات ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو. اگر آپ کے ساتھ آپ کے سامنے والا اس طرح سے آپ کے ساتھ فریب کرے اور پھر الٹی سیدھی بکواس بھی کرے تو سوچئے تھوڑی دیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود یعنی گواہیاں دیں کہ وہ مومنوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور فرمایا اللہ نے رحمت للذین آمنوا منکم، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ان کے لیے رحمت بھی ہے وہ، اور کافروں کے خلاف حجت. اسی لیے فرمایا والذین یؤذون، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب علیم کا ذکر فرمایا. یہ عذاب کا یقین رکھنا اور عذاب سے ڈرنا بھی کن لوگوں کا شیوا ہے؟ جو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کے علاوہ تو ظاہر ہے نہ عذاب کو کوئی یقین رکھتا ہے اور نہ ڈرتا ہے، اسی لیے اس کے لیے کوئی اہتمام بھی نظر نہیں آتا. یہاں پر ایک بات ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس شخص کو رجل اذن کہا جاتا ہے کہ جو ہر ایک کی بات سن کر مان لیتا ہے. اب یہاں مان لینے سے مراد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پردہ پوشی کر لیتا ہے. منافقین کا یہ شیوا تھا، یہ طریقہ تھا کہ اپنی نجی محفلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور پیغمبر اسلام کی جناب پاک میں جو جی میں آتا بس نکال دیتے منہ سے. ٹھیک ہے، اور فول بکتے رہتے. اگر کوئی انہیں کہتا کہ تمہاری باتوں کا علم اگر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو گیا تو پھر تمہیں کتنی شرمندگی ہوگی، تو بڑی فضیحت ہوگی تم کو، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، اجی چھوڑو، اس کی فکر نہ کرو. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، اس کا فکر بالکل نہ کرو. وہ کانوں کے بڑے کچے ہیں نعوذ باللہ. اگر کسی نے ہماری کوئی بات، کوئی شکایت ان سے کہہ بھی دی، کوئی شکایت لگا بھی دی، کسی نے چغلی کر بھی دی، تو کیا ہوگا؟ ہم جا کر حلف اٹھا لیں گے، ہم حلفیہ بیان دے دیں گے کہ ہم نے یہ بات ہرگز نہیں کہی. اور وہ کرتے بھی تھے نا، پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں نا، یحلفون، وہ حلف اٹھاتے ہی رہتے تھے. تو وہ فوراً ہماری بات مان جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا تمہاری بات سن لینا اور تم سے درگزر کرنا، اعراض کرنا، پردہ پوشی کرنا تمہارے لیے ہی اچھا ہے. ورنہ اگر حقیقت آشکارا کر دی جاتی تو تمہارا نفاق ظاہر ہو جاتا، تمہارا پردہ کھل جاتا اور تم کیا ہو جاتے، تم مطلب یعنی شرمندہ ہو جاتے، یا پھر ظاہر ہے تمہارا عیب ظاہر ہو جاتا تو منہ سیاہ ہو جاتا تمہارا، تو تم رو سیاہوں کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملتی. تو وہ تو محض ازراہ شفقت اور پردہ پوشی تم سے اعراض کرتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ تو ظاہر ان کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، اور یہ تو عام لوگوں کا بھی، عام فوجیوں کا، بادشاہوں کا، جاسوسوں کا بھی یعنی کہنا چاہیے فہم ہے کہ وہ پہچان لیتے ہیں کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، اور غدار کون ہے. عام لوگ بھی پہچان لیتے ہیں نا. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تم اپنے سے بھی کم عقل سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ تمہاری ہی کم عقلی ہے. یہ مت سمجھو کہ وہ تمہاری بات کو سچ سمجھتے ہیں، تو پردہ پوشی کرتے ہیں، تمہارے لیے اللہ سے خیر چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے، توبہ کر کے مرو. ٹھیک ہے، اور تمہارا جھوٹ ان سے پوشیدہ رہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کا یقین رکھتے ہیں اور مخلص اہل ایمان کی باتوں پر اعتبار کرتے ہیں، تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں کہ تمہارا پردہ رہ جائے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے عذاب سے بچا لے. ورنہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کر تم کہیں کوئی راحت کا سامان بھی حاصل کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ نے یہ بشارت سنا بھی دی ہے تم کو عذاب علیم کی. اگر آپ کہیں تو یہ شعر
کچھ ہیں ایسے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے لیے واقعی فٹ آتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جواد و کریمی تھی، تو وہاں صرف اپنے ہی نہیں نوازے جاتے تھے، وہاں بیگانوں کا بھی بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ سبھی مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جگہ جگہ قرآن میں آپ پڑھیں تسلی دی ہے کہ کیا آپ اس بات پر اپنی جان کھو دیں گے کیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ ہے دربار آقا کا یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ ہے دربار آقا کا یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے اپنی زندگی کو بہلائیں، اپنی زندگی کو گزاریں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا لطف نہیں ملے گا۔ اور وہ دربار ایسا ہے کہ وہاں اپنوں کے دامن نہیں بھرے جاتے تھے، وہاں سے تو بیگانے بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے۔ منافقوں کی پردہ پوشی ہوتی تھی، جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے امید لگا کر منافق کی نماز جنازہ کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا حکم آ گیا کیونکہ اس نے اللہ کو بہت ناراض کیا تھا، اللہ کے نبی کی بہت دل آزاریاں کی تھی، پھر بھی اللہ کے نبی نے سب معاف کر کے پردہ پوشی فرمائی، کھڑے ہو گئے کہ شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، اسے معافی مل جائے۔ تصور کر سکتے ہیں کیا آپ میں یہ ہے کرج ہے نہیں ہے؟ تو یہ بات آپ سمجھیں کہ نبی کا دربار ہے، تو نبی کے دربار میں جب لوگ آتے ہیں تو نبی پردہ پوشی کرتے ہیں، وہ نبی جانتے ہیں کہ دوزخ کیا ہے، دوزخ کی سزا کیا ہے، تو وہ آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں چھوڑو، اگنور کرو اس کو، پردہ ڈال دو، اللہ بھی پردہ ڈال دے۔ لیکن یہ منافقین ایسے نہیں کہ انہوں نے اپنا پردہ خود نہیں ڈالا، طرح طرح کی اذیتیں دی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کو اذیت دی گئی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، انبیاء کو دی گئی ہے، اور کسی میں اتنی سخت بھی نہیں کہ وہ اذیتوں کو سہ بھی سکے۔ میں اور آپ تو اپنے بہن بھائیوں کے نہیں سہ پاتے، بیوی شوہر کی بیوی کے نہیں سہ سکتی، ماں باپ بچوں کے ماں باپ کے نہیں سہ پاتے، پڑوسی ایک دوسرے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ میرے اور آپ میں تو بہت ضعف ہے، بہت کمزوریاں ہیں۔ میں اور آپ تو اخلاق کے بھی کہنا چاہیے کہ الف کو بھی نہیں پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی کو بھی نہیں پہنچے ہیں، تو بھی ہمارا اور آپ کا کیا، تو ہم آپ سمجھ بھی نہیں سکتے نبی کے اخلاق کو۔ تو یہاں پر دیکھیے سمجھنے کی بات ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی باتیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اخلاق دیکھیں کہ پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، چلو جی کوئی مسئلہ نہیں، نظر میں کر، چلو آگے بڑھو۔ تو یاد رکھیے اور غور کیجئے کہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، یہ بھی احسان اللہ ہی کا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا یہ احسان ہے کہ جو اللہ نے ایسا نبی دیا جو صرف اپنوں ہی پر نہیں مہربان بلکہ بیگانوں پر بھی مہربان ہیں، مہربانی کرتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، بیگانوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اور تو اور ذرا سوچئے، منافقوں دشمنوں کو رسوا نہیں کرتے، اور ان کی شفقت کا یہ عالم ہے، ان کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر وقت دعا بھی کرتے ہیں، دعاؤں میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور یہی نہیں دعا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نعمتیں اور رحمتیں یہ میرے امتیوں کو اللہ عطا کر دے۔ رؤوف الرحیم ہے مومنوں پر،
ان کی نوازشات بہت زیادہ ہیں مومنوں پر، اور وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، جاننے والوں کو پتہ ہے۔ اور قرآن کے الفاظ بھی ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں اور ہمارے ذہن نشین کراتے رہتے ہیں۔ رحمت للمومنین، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ مومنوں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی رحمت کتنی بڑی رحمت ہے؟ یہ یہاں پر ٹھہر کے دعا کیجئے کہ اے میرے مالک، آپ مجھے معاف کر دیں، رب کریم ہماری تمام کوتاہیوں کو آپ معاف فرمائیں اور ہمیں ہدایت والی، رحمت والی، صحت مند زندگی عطا فرمائیں، توبہ کی توفیق دیں، اور ہمارے سب سے بڑے محسن، جو محسنوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق دیں اور ان پر خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق دیں۔ اور اے میرے مالک، اے رب کریم، اے رب رحیم، ہمارے قدموں کو اپنی رضا کی جانب موڑ دے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں ثابت کر دے، ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم پر کرم فرمائیے، رحم فرمائیے اور ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے، ہمیں ہر طرح کی آنے والی بلا سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے بچا لیجئے اور ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا دیجئے، قرآن میں چلنے والا بنا دیجئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم خالص آپ ہی کی عبادت کریں اور آپ ہی سے مدد طلب کریں اور آپ ہی سے امید لگائیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا الہی، اپنے کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، خیر عطا فرما اور ہمیں عذاب دوزخ سے بھی بچا۔ الہی، ہمیں اپنی بھی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے والی دو آنکھیں توڑنے والا دل عطا فرما، اور اے میرے مالک، اپنے فرما بردار بندوں اور بندیوں کی بھی محبت عطا فرما، نیک صحبت عطا فرما، آمین۔ دعائیں مانگا کریں، مالک عذاب دوزخ سے بچا، ہر ایسے عمل سے بچا جو دوزخ میں لے جانے والا ہو۔ تو یہاں پر آپ غور کیجیے کہ قیامت تک آنے والوں کو بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، وہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے نفاق سے بھی بچائے۔ دیکھیے، جھوٹ بولنا بھی نفاق ہے، دھوکہ، فریب، بے ایمانی، سب نفاق ہے، اسی کے ہی شعبے سے، قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر منافقوں کی جو باتیں تھیں، ان کی جو بکواس تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھلے کے لیے ہیں، تمہارا اس میں بھلا ہے۔ تمہارا کہنا یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں، تو یہاں پر یہ جان لو کہ ہاں، تمہاری بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، مگر یہ الزام صحیح نہیں ہے کہ ہر بات سن کر اس پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ یہ تو آپ ہی نہیں کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اعتبار کر لیتے ہیں؟ ہاں، اعتبار صرف اسی بات کا کرتے ہیں جو سچی ہوتی ہے اور حقیقی ہوتی ہے، جو پکے سچے مومن بتاتے ہیں، ان باتوں کا تو یقیناً اعتبار کر لیتے ہیں۔ جھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں اس کو تو سن تو لیتے ہیں، مگر اس پر صبر کرتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں۔ یہ چیز تمہارے حق میں خیر اور بہتر ہے، ورنہ آپ جھوٹی بات سن کر اگر اس پر فوراً مواخذہ کرنے والے ہوتے تو تم اپنے جھوٹے عذروں کی بنا پر یا تو کب کے قتل کر دیے گئے ہوتے، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہوتا، یا مدینہ شریف سے تمہیں نکال دیا گیا ہوتا، تم نکال دیے گئے ہوتے، نکال دیے جاتے۔ تو اب بتاؤ کہ یہ تمہارے حق میں خیر ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، یہ خیر ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا بولو گے؟ کیا بولو گے؟ اگر سمجھ ہوگی تو بولو گے نا، سمجھ ہوگی تو سمجھو گے نا، سمجھ ہے ہی نہیں تو کیا سمجھو گے؟ سمجھ بھی تو ختم ہو گئی۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیے آپ، تو اس کے ساتھ ہی جو یعنی یہ متعلق ہے، ملحق ہیں یہ آیات کے یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم۔ یہاں دیکھیے اس کے ساتھ ہی آیات ہیں، یہاں ایمان لانے والوں سے مراد ایمان لانے والے تو ہیں ہی، لیکن دوسری قسم بھی مراد ہے یہاں پر، وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے دل سے ایماندار نہ ہوں، جیسے منافق ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ اور رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے راز کھولتے نہیں ہیں، ان کا پردہ اٹھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بے پردہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ انہیں اپنی اصلاح کر لینے کا پورا موقع دیتے ہیں، ان کو سدھر جانے کا، ان کو توبہ کر لینے کا پورا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ظاہری مسلمانوں کے لیے، یعنی منافقوں کے لیے بھی کتنی بڑی رحمت ہے، اور کرے تو پتہ چلے گا نا کہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ ایک مجرم کو موقع دیا جائے کہ وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، سدھر جائے، قید نہ کیا جائے، گرفتاری نہ ہو، تو یہ کتنی بڑی اس کے لیے ایک سہولت ہے۔ سوچئے، کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں سوچتے نا، سوچیں گے تو پتہ چلے گا۔ یحلفون باللہ،
یحلفون، منافقین جب الگ مجلسوں میں بیٹھتے یا کہیں اکیلے ہوتے تو مسلمانوں سے جو کچھ انہوں نے فریبی باتیں، دھوکے بازی والی باتیں کی ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے جا قسمیں کھا کھا کے، حلف اٹھا کر جو کچھ یقین دہانی کرائی ہوتی، پھر اس کا مذاق بناتے تھے۔ مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کبھی ان کی اطلاع ہو جاتی تو وہ قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کر لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس آیت میں منافقین کی اس حرکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ مومنوں، یہ منافقین لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کتنے نادان ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، عوام الناس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں، اور اپنی پاک باطنی اور نیک نیتی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان و زمین کے قلابے ملاتے ہیں۔ لیکن ایسی باتوں سے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش نہیں ہو سکتے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کیا وہ خوش ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس بات سے خوش ہو سکتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو، اللہ کی ناراضگی کی بات ہو تو کیا رسول اللہ خوش ہوں گے؟ تو اللہ کے دین سے دور یعنی رہیں آپ، اللہ کے دین کے مشن کو آگے نہ بڑھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ کس کی طرف سے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے منتخب کرتا ہے نا۔ جب آپ کو وہی انہی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، انہی کی آپ اطاعت نہیں کر رہے ہیں، ان کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، ان کو راضی نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا؟ آپ یہ سوچیں تو صحیح۔ واللہ ورسولہ احق، اللہ اور رسول کا زیادہ حق تھا، زیادہ حق ہے کہ راضی کیا جائے۔ ان یردوہ تھا، یہاں ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، احمد رضا کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی کا حق تھا اور اللہ ہی کا حق ہے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حق تھا کہ آپ کو راضی کیا جاتا۔ کیوں ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کریں گے تو رسول اللہ راضی ہوں گے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات رسول اللہ لے کر آئے ہیں، جب اس کی فرما برداری، اس کا نفاذ کیا جائے گا تو رسول اللہ راضی ہوں گے۔ دونوں آپ دیکھیں اگر تو غور کریں گے تو ایک ہی بات ہو گئی نا، اللہ راضی ہے تو رسول اللہ راضی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر راضی ہوں گے؟ جب اللہ کی فرما برداری ہوگی، اللہ کے دین کے جو مشن کو آگے بڑھایا جائے گا تو اللہ کے رسول راضی ہوں گے، تو رسول اللہ تو راضی اس بات پر ہوں گے جو دین کے مطابق ہوگی، اور جب رسول اللہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے تو رسول اللہ راضی ہوں گے۔ اس میں تو کوئی ایسی خاص بات ہے نہیں۔ تو حق یہ تھا کہ یہ لوگ محض صرف اللہ اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے کوشش کرتے اور کوشاں رہتے۔ بہت سے لوگ اس کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اپنے بزرگوں کو اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر بزرگ راضی ہو گئے تو وہ ایک مطلب الگ سے ایک عجیب قسم کا یعنی فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور صحابہ کرام کے سمجھے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن و سنت پر ہمیں اللہ عمل کی توفیق دیں۔ الم یعلموا، کیا انہیں خبر نہیں ہوئی، کیا ان کو معلوم نہیں ہوا؟ انہ من یحادد اللہ، یہ غور کیجئے، یہ کیا ہے؟ محادہ، یہ کسی کے مقابلے میں اپنا الگ محاذ قائم کر لینا۔ حدن سے مشتق ہے، یحاددی یہ حدن سے مشتق ہے جس کا معنی جانب ہے۔ جانب آپ کہتے ہیں جانب ایک کنارہ، ٹھیک ہے، باب مفعلہ عموماً مقابلے ہی کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ایک جانب ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف ایک کنارے پر ایک جانب ہو، اور یہ اس کے مقابلے میں دوسری جانب ہو، دوسری حد پر ہو، دوسرے کنارے پر ہوں۔ سرحدیں ہوتی ہیں نا جیسے، تو ایک سرحد ادھر ہے ایک سرحد ادھر ہے۔ تو یہاں پر بطور سوال کے طور پر ان کا انجام ذکر فرمایا کہ کیا انہیں یہ معلوم نہیں؟ سوال کا مقصد پوچھنا نہیں ہے بلکہ بتانا ہے کہ یہ بات اتنی واضح ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر رسول کے مقابلے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا جہنم، جہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے تو کس کی مخالفت ہے؟ رسول اللہ کی مخالفت کس کی مخالفت ہے؟ اللہ کی مخالفت ہے۔ رسول اللہ سے لڑنا کس سے لڑنا ہے؟ اللہ سے لڑنا ہے۔ رسول اللہ کی بات نہ ماننا کس کی بات نہ ماننا ہے؟ اللہ کی بات نہ ماننا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا معاملہ کریں گے تو یہ سارا معاملہ گویا کہ آپ اللہ ہی سے کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ ہو گئے ہیں اور ایک طرف اللہ اس کا رسول ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے جانا نہیں، ان کو معلوم نہیں ہوا، ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، کیا ان کو معلوم نہیں ہوا
اور انہوں نے جانا نہیں کہ بے شک جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا اور جنگ کرتا ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے اور اللہ رسول دوسری طرف. فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, یعنی نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ اسے جہنم میں عذاب ہوتا رہے گا. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ, یہ بہت بڑی رسوائی ہے, بہت بڑی ذلت اور بہت بڑی شقاوت و بدبختی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بدبختی, ایسی ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے اور بچنے کی توفیق دیں, آمین. اب ان 3 آیات میں آپ غور کریں تو میرے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق اس میں پوشیدہ ہیں, چھپے ہوئے ہیں. آپ ان کو نکالیں اپنے لیے سبق اور اپنا بچاؤ کریں. سبق دیکھیے کیا ہے یہاں پر ہمارے لیے, کہ ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں نا, ایسا لوگوں کو راضی کرتے ہیں. اچھا, جو لوگ قرآن و سنت کی طرف ہمیں بلاتے ہیں ہم ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ہم نے سب سبق مل رہا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں مخلص بندے بن کر. ہمارا مقصد اور مقصود کیا ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو. ہمارے پیش نظر ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا. ہم تو اپنے گھروں کو سجائے جا رہے ہیں, ہم تو اپنے آرام کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, ہم تو اپنے بس کھانے پینے کی لذتوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر یاد ہے تو بس اتنا کہ بس بیٹھ کر پانی پینا ہے اور داہنے کروٹ پہ لیٹنا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے چیزیں لینا دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. اور جب پیسہ مل رہا ہو نا, ہاتھ میں پیسے لے رہے ہو, تو اس وقت تو بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے. اور کھانا کھاتے وقت ہمیں داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے اور سلام کر لینا, سلام کا جواب دے دینا, یہ بھی جیسے تیسے بھی چاہے صحیح سے کریں یا صحیح سے نہ کریں لیکن سلام کر لینا. مطلب یہ سب چیزیں ہم نے بس جو ہمیں آسان لگا نا تو وہ سنتیں بطور رسم, آپ اس کو بھی کہیں رسم کے طور پر ہم نے یہ سیکھ لیے کہ یہ سنتیں ادا کرنی ہے. اور بھی ایسی چیزیں ہیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ گھروں میں اتنی گرستی جو آپ بھرے ہوئے ہیں نا, اتنا سامان جو ہر مہینے کپڑوں پہ کپڑے بن رہے ہیں نا, یہ بھی سنت نہیں ہے یہ, لیکن نہیں یاد ہے ہمیں. سچ بولنا جو ہے, سچ بولنا یہ تو سنت سے بھی تھوڑا, آپ سنت تو خیر بہرحال بہت اہم ہے لیکن ایک درجہ اور آگے چلے جائیں آپ, فرض ہے سچ بولنا. دھوکہ نہ دینا رسول اللہ نے اپنے جماعت سے نکال دیا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن وہ ہمیں یاد نہیں ہے. دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, فریب کرنا, وہ ہماری زندگی میں رچ بس گیا ہے, وہ تو ہماری زندگی کا نعوذ باللہ حصہ بن گیا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں, غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہاں پہ دیکھیے, ہم لوگوں کو راضی کرنا ہے, لوگ راضی ہوں. لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے, آپ جتنا بھی چاہیں راضی کر لیں, جو چاہیں آپ لوگوں کے لیے کر لیں, لیکن ایک چیز اگر آپ کی ذرا سی کوئی خامی رہ گئی, لوگ ناراض ہو جائیں گے. کبھی بھی کوئی راضی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ سے اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ تو بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں, لوگ راضی نہیں ہو سکتے. لوگوں کو راضی کرنے کی فکر چھوڑ دیں, لوگوں کے ساتھ اچھا کریں, ان کے لیے اچھا سوچیں. لیکن آپ لوگوں کی راضی کے چکر میں آپ پوری زندگی کسی کے لیے خدمت کرتے رہیں, ایک دن اگر وہ آپ سے ناراض ہو گیا سارا میٹ دے گا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے. جتنا جرم اتنی سزا ہی دیتی ہے, پر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے جتنا ظلم آپ نے جرم کیا ہے اتنی ہی سزا دی جاتی ہے, وہاں سے اتنی سزا دیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے, آپ نے ایک بھی نیکی کی ہے تو اللہ اس کا 10 دیتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں, کسی کے ساتھ آپ ساری زندگی احسان کریں, ساری زندگی اس کو دیں, ایک دن آپ کو کوتاہی کر دیں, سارا میڑ دے گا, سارا آپ کو جو ہے نا گالی بھی دینے لگ جائے گا. تو یہاں غور کرنے کی بات ہے. اچھا خیر, اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں لگے رہنا اور اللہ کو راضی کرتے رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر موڑ پر ہمیں سامنے رکھنا, ہر جگہ کچھ بھی ہو. کوئی نیا مہمان گھر میں آئے, اس کی آمد ہو, یعنی کوئی بچہ پیدا ہو, کوئی کسی کا انتقال ہو جائے, کہیں جانا ہو, کہیں آنا ہو, کوئی معاملہ کرنا ہو, معاش ہو یا معیشت ہو یا معاشرت ہو, ہر معاملے میں اس کو یاد رکھنا ہے, دین اسلام کو, قرآن و سنت کو, صحابہ کے فہم کو سامنے رکھنا ہے. ورنہ کیا ہے, خالدن فیہا, جہنم میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیش. ٹھیک ہے, اس میں ہمیشہ ہمیش کی ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت و قوت دے کہ ہم دین کے کاموں میں آگے بڑھیں اور آگے بڑھ بڑھ کر اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں, اور توفیق مانگیں بھی اور اس کے لیے کوشش بھی کریں. وما توفیق الا باللہ.